O Muballigh, for you it's my prayer. O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی پرنور اور رحمت سے معمور فضاؤں میں معتکف تھے۔ ایک انتہائی غمگین آدمی آپ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدردی کے ساتھ وجہ غم دریافت کی۔ اس نے عرض کی، اے سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کہ لخت جگر، فلاں کا میرے ذمے کچھ حق ہے۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس روضہ انور کے اندر تشریف فرما، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت یعنی عزت کی قسم میں اس کا حق ادا کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا میں تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کی جس طرح حضور بہتر خیال فرمائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ سن کر فوراً مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے باہر نکل آئے۔ وہ شخص متعجب ہو کر عرض گزار ہوا یا سیدی آپ اعتکاف بھول گئے؟ جواباً ارشاد فرمایا نہ اعتکاف نہیں بھولا۔ پھر مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار نور بار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشک بار ہوئے، کیونکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جدا ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، صاحب پسینے خوشبودار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے انہیں بے قرار کر دیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ گویا اس کو اس انداز میں پیش کر سکتے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے، اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، یاد آئے ہیں شاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کی یاد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فرمانے لگے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو رضائے الہی عز و جل کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی گڑھے حائل فرما دے گا، جن کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے، اور وہ بھی ظاہر نفلی اعتکاف، یہ سنت اعتکاف کی تو فضیلت زیادہ ہی انڈرسٹوڈ ہے۔ 1 دن کا کوئی نفلی اعتکاف کر لے تو اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی 3 گڑھے، اتنے بڑے 3 گڑھے حائل کر دے گا کہ جن کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا، یعنی جہنم اور اس کے درمیان گویا ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ ہو جائے گا 1 دن کے نفلی اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ تو اب 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت آپ کے سامنے، اور اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے چلے اور اس کی مشکل حل کر دے، اس کی حاجت پوری کر دے، تو اس کا یہ عمل جو ہے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اب وہ کتنا افضل ہے یہ اللہ جانے،
اس کے پیارے حبیب جانے اس کے بتائے سے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ مسلمان کی حاجت روائی کتنی اہمیت رکھتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ عز و جل کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. کہ ظاہر حاجت روائی سے مسلمان کا دل خوش ہوگا. واقعی اگر اس گئے گزرے دور میں ہم سب ایک دوسرے کی غمخواری اور غمگساری میں لگ جائیں تو آنن فانن دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رہ جائے. لیکن افسوس اب تو بھائی بھائی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. آج مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کی جان و مال مسلمان ہی کے ہاتھوں پامال ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں نفرتیں مٹانے اور محبتیں پھیلانے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیوں، اس روایت سے اعتکاف کی فضیلت بھی معلوم ہوئی اور مسلمان کی حاجت روائی کا بھی پتہ چلا. اور مسلمان کی حاجت روائی کی اتنی زبردست فضیلت ہے کہ نفلی اعتکاف اگر کیا بھی ہے تو اس کو ترک کر کے مسلمان کی حاجت روائی کے لیے چلا جائے. یعنی ایک مسلمان کا حق کہیں مطلب ہے کہ پھنسا ہوا اور اس کے جانے سے وہ حق اس کو مل سکتا ہے، یا بے شک وہ مقروض ہے اور بیچارہ مہلت نہیں دے سکتا تو ہماری سفارش سے اگر اس کو مہلت مل سکتی ہے، یا اس طرح کا کوئی ایسا کام اس کا اٹکا ہوا ہے کہ جو ہماری زبان چلانے سے یا ہماری کوشش سے اور ہمارے جانے سے پورا ہوگا، تو اعتکاف کو توڑ کر بھی اس کے لیے جا سکتا ہے. لیکن نفلی اعتکاف کو توڑ سکتا ہے کہ نفلی اعتکاف توڑنا گناہ نہیں ہے، نہ اس کی قضا واجب ہے. ہاں، یہ جو 10 دن کا سنت اعتکاف ہے، یہ جب نیت کر لی تو پورا کرنا واجب ہو گیا. تو اب یہ اعتکاف توڑ کر نہیں جا سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے توڑنے کے اور اعذار ہیں اور مطلب اس کے توڑنے کے مجبوریاں ہیں. یہ مجبوری ایسی نہیں ہے جس کے لیے کسی کی حاجت روائی کے لیے یہ اعتکاف توڑا جائے. اسی سے وہ ہے نا کہ ایک دن کا اعتکاف ان کا نفلی تھا، جب بھی وہ توڑ کر تشریف لے گئے. تو بہرحال یہ کہ مسلمان کی حاجت روائی کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کا ٹینشن دور کرنا، اس کا کسی کام میں ہاتھ بٹانا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. افسوس اس کی طرف اب ہماری توجہ بہت کم ہے. ہم کسی کی پریشانی دور کرنے کے بجائے معاذ اللہ اکثر پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں. ٹینشن دور کرنے کے بدلے اس کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتے، تشویش میں ڈال دیتے، حالانکہ اس کو تشویش سے نکالنا چاہیے. ہمارا نظام اکثر الٹا ہی چل رہا ہے. تو حاجت روائی کے کچھ فضائل سماعت فرمائیے. اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کے کام آ جائیں، کسی کے کام آ جائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا اور نہ ہی اسے قید کرتا ہے. اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو اس حدیث پاک میں کتنے مدنی پھول، بہت جامع ارشاد ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے. آپ تو کوزے میں سمندر کو بند کرنے والے ہیں. آپ کا عنایت فرمودہ ایک قطرہ
دنیا کے سارے سمندروں پر حاوی ہے. اتنا جامع کلام، اتنی فصاحت کہ بڑے بڑے فصحا آپ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت کی توصیف کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں: تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. میرے آقا اعلی حضرت جو کہ فصیح عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، تو ان کے کلام میں بھی فصاحت ہے. اور یہ شعر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت پر ایسا قلم بند کیا ہے کہ یہ خود شعر بھی فصاحت کا نمونہ ہے، اور ہر پڑھنے سننے والے کو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتے اس کے معنی شاید. عرب کی فصاحت بہت مشہور تھی اس وقت، اس دور میں بہت مشہور تھی. شعر و شاعری کا بھی عروج تھا میرے آقا کے دور میں. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر معاملے میں حاوی ہے. یہ ایک مطلب ہے کہ مدنی پھول اپنے دل کے گلدستے میں سجا لیجئے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے نا، نبی وہ تمام لوگوں سے، جہاں سارے معاملے میں افضل ہوتا ہے، وہاں عقل مند بھی سبھی سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی عقل سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ کنفرم اور فائنل یہ عقیدہ ہے، کوئی خالی عقیدت کی بات نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو بیان کیا گیا ہے. نبی سب سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. تو اب رہے سید الانبیاء علیہ السلام، جو ان کی تو شان کیا ہے، یہ تو سارے ہی نبیوں سے زیادہ عقل مند ہیں یقیناً، اور ساری مخلوق سے زیادہ عقل مند ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا کی فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کی بات آتی ہے تو سارے فصحائے عرب، انہیں جتنے بھی بڑے بڑے ادیب، شعراء اور لسانیات کے ماہرین، اچھے سے اچھی عربی بولنے والے، یہ سب کے سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت، عربی دانی اور فن ادب کے آگے بالکل یعنی کہ دبے لچے، یعنی سب کی بولتی بند. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، یعنی بس جانے اس کی سب کی بولتی بند ہو گئی جیسے منہ میں زبان نہیں ہے. بلکہ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں آگے: نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی بولتی تو بند ہو جاتی ہے مگر ساتھ ساتھ ایسا کہ جیسے کہ بالکل بے حس اور بے حرکت ہو جاتے ہیں. جب سرکار کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوتی ہے اور جب رحمت کے پھول جھڑتے ہیں تو وہ پھول اور کلیاں کھلتی ہیں کہ وہ کسی کی بولنے کی آگے جرأت ہی نہیں ہوتی. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت تو بڑا جامع کلام میرے آقا کا الحمدللہ ہے. تو اس مختصر سے الفاظ پر مشتمل حدیث پاک میں اتنا جامع مسلمان کا بھائی ہے. اب اگر شاید اس حصے پر کوئی اگر عالم ہو، اچھا عالم ہو اور وہ شارح ہو اور کلام کرے تو میرا خیال ہے گھنٹوں بول جائے. مسلمان کا بھائی ہے، اس پر گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے. باقی حصہ تو اپنی جگہ پر. مسلمان کا بھائی ہے. پھر مزید یہ کہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے قید کرتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کئی اس میں باتیں ارشاد فرمائے گی. تو ہمارا آج کا موضوع ہے مسلمان کی حاجت روائی، مشکل کشائی.
نہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ساری پریشانیاں ایک طرف اور قیامت کی پریشانی ایک طرف. کوئی یعنی کہ اس میں مقابلہ نہیں. جیسے ایک حدیث کا جز میں عرض کروں کہ جس نے دنیا میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہوں گی, بہت پریشانیاں اٹھائی ہوں گی, اور اس نے کبھی بھی سکھ نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں, تنگ دستی بھی ہوگی, اولاد کا دکھ بھی ہوگا, بدن میں بھی بیماریاں ہوں گی, ہر طرف سے لوگ ستا بھی رہیں گے, اس کو مار بھی رہے ہوں گے, یعنی سراپا دکھیا راہ. ایسا شخص مرنے کے بعد جب اسے جنت کا ایک جھونکا دے کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کوئی تکلیف بھی ہوئی, تو وہ یکسر ساری تکلیفیں بھول جائے گا. یعنی میں اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان ساری تکلیفیں بھول جائے گا اور سوچ میں پڑ جائے گا کہ تکلیف بولتے کس کو. مجھے تو اتنی راحت ہے, اتنا لطف آ رہا ہے, اتنا سرور آ رہا ہے, میں نے بھلا کب تکلیف اٹھائی ہے. تو وہ بول پڑے گا نہیں نہیں, میں نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں, کبھی میں پریشان ہوا ہی نہیں. نے جنت کا ایک جھونکا اس کی ساری پریشانیوں کو بالکل نسین منسین کر دے گا, اس کے لیے بلا دے گا اس کو. تو اب یہ کہ یہاں کی پریشانی اور وہاں کی پریشانی, یہاں کی راحت وہاں کی راحت, بہت بڑا فرق. تو اب مسلمان کسی مسلمان بھائی کی یہاں کی پریشانی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا. قیامت کی پریشانی اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, وہاں کی پریشانیاں کیسی ہوں گی. سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, یعنی اتنی تمازت اور گرمی کی شدت کے الامان والافظ. 1.25 میل کس کو بولتے ہیں؟ اس وقت سورج کروڑوں میل دور ہے اور سورج کی پیٹھ ہماری طرف, وہاں سورج کا اگلا رخ ہماری طرف ہوگا. تو یہاں تو زمین جو ہے وہ مٹی کی ہے, چھتیں بھی ہیں, پنکھے بھی ہیں, اے سی بھی ہے, ایئر کولر بھی ہے, ٹھنڈے پانی بھی ہیں, ٹھنڈے شربت بھی ہیں. لیکن جب گرمی کی بھرپور سیزن آتی ہے, پنکھا گرم ہوا پھینکتا ہے, اے سی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, وولٹیج کم ہو جاتے ہیں بجلی کے, کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور گرمی سے لوگ مرنے لگتے ہیں جب گرمی بڑھ جاتی ہے, حالانکہ کروڑوں میل دور سے. تو یہ ہم گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں یہاں کی گرمی سے. تو قیامت کی گرمی سورج 1.25 میل پر جب ہوگا اور زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی, چھتیں نہیں ہوں گی, پنکھے نہیں ہوں گے, اے سی نہیں ہوگا, ایئر کولر نہیں ہوگا, ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا, تو وہ پریشانی کیسی ہوگی. تو اب ہم اس پر, یہ ایک پریشانی نہیں ہوگی, اور طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی. پسینہ ہوگا, پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, بہت زیادہ پریشانی ہوں گی. تو اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ یہاں ہم نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے میں کامیابی حاصل کی اور رب راضی ہو گیا, اور قیامت کی گرمی والی پریشانی وہ دور فرما دے. ایک پریشانی ہم یہاں کی دور کریں گے مسلمان کی, اللہ تعالی ہماری قیامت کی پریشانی دور فرمائے گا, ایک کے بدلے ایک پریشانی. ٹھیک ہے, تو وہ پریشانی کا کتنا زیادہ آپ دیکھو قیمت اور انمول ہے وہ اس کا دور ہونا, کہ قیامت کی گرمی, زبانیں سوکھ کر کانٹا لٹک رہی ہوں گی باہر شدت پیاس سے. تو اس لیے مسلمان کی یہاں پریشانیاں دور کرنا یہ بہت مطلب اجر و ثواب کا کام ہے. تو جہاں مسلمان کی پریشانی دور کرنا اتنا ثواب کا کام ہے, تو اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ کسی مسلمان کو پریشان کرنا کتنا برا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی کس قدر ناراضگی کا سبب ہوگا. تو اے کاش ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم اور سہل ہو جائیں, نہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے, نہ ہماری آنکھ کے اشارے سے تکلیف پہنچے, نہ ہاتھ سے پہنچے, نہ پاؤں سے پہنچے, نہ ہمارے انداز سے پہنچے, نہ ہماری تحریر سے پہنچے. اسی طرح بھی کاش
ہم مسلمان کو تکلیف دینے سے بچ جائیں، بلکہ ہم مسلمانوں کی راحت کا سامان کریں، ایسے نرم اور ملنسار اور حشاش مشاش طبیعت والے ہو جائیں۔ بے شک دل میں ہمارے ہزار غم بھرے ہوں، دنیا کی لاکھ پریشانیاں اندر ہوں، لیکن ہمارے ہونٹوں پر کاش مسکراہٹ رہے، کہ مسکرانا مسلمان کے آگے یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی اگلے کا دل خوش ہوتا ہے اور ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ اگر کوئی مانع شرعی نہیں اس مسلمان کے سامنے مسکرانے میں تو اس میں ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ یہ بھی اس حدیث شریف میں کہ آپ کے پاس 2 چادریں، وہ بیچارہ اعتکاف میں چادر لانا بھول گیا تو اب اس کی حاجت ہے چادر کی، آپ نے وہ اس کو یہ تاکید کر کے پیش کر دی کہ دیکھو چاند رات کو مجھے دیتے جانا بھائی، ہے نا، چاند رات تک آپ اس چادر کو استعمال کریں۔ صحیح ہے، آپ نے بھلے واپس مانگ لی چاند رات کو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی حاجت آپ نے پوری کی نا، اعتکاف میں چیزوں کو آپ کو کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا، چادر 2-4 دن کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے دے دی، یہ ایک حاجت آپ نے اس کی پوری کی۔ اب اللہ تعالی آپ کی حاجت پوری کرے گا، اگر وہ یعنی آپ حقدار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرے، تو آپ کی حاجت تو جنت میں بے حساب داخلے کی ہے نا، بے حساب، بے حساب دینے کی کہاں اپنے میں ہمت ہے؟ کس کس کی حاجت جنت میں بے حساب داخلے کی ہے؟ الحمدللہ ہم سب کی حاجت ہے، حساب کی تو تابی نہیں اپنے میں ہے، نہیں اپنے پاس ہے ہی کیا؟ میرے پاس تو میں نے تو اپنی علامت بھی صفر رکھی ہے، آپ کو بتایا نا، چادر پر اپنی صفر، نیکیوں میں صفر۔ صفر کے معنی بھی شاید سب کو نہ آتے ہوں تو اس کی وضاحت کر دوں، 0 کو صفر بولتے ہیں، تو اپنے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں، پر اللہ کی رحمت ہو جائے اور یہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے اور گناہ 0 ہو جائے میرا، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ فی الحال تو پوزیشن وہی ہے، نیکیاں 0 ہیں، ہاں اخلاص اللہ عطا کر دے۔ تو حاجت ہے کہ ہماری بے حساب بخشش ہو جائے، اللہ کرے۔ اور بھی بہت ساری حاجتیں، مدینے میں شہادت درکار ہے، یہ بھی تو حاجت ہے نا، اپنی جنت البقیع میں دفن ہونا یہ بھی حاجت ہے، کہ جب تک جیتے رہیں تو غم مدینہ یہ بھی ہماری حاجت ہے، تو اللہ دے گا۔ غم مدینہ بازار میں بکتا تو ہے نہیں، اللہ عطا کر دے گا، ہماری حاجت پوری فرما دے گا۔ رونے والی آنکھیں چاہیے اپنے کو عشق رسول میں، خوف خدا میں، تو بھی اللہ عطا کر دے گا۔ ہم حاجتیں پوری کرتے رہیں اور ہمیں انشاءاللہ ہماری یہ حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں اور رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ پردہ پوشی مانے اس پر کپڑا ڈال دینا، پردہ ڈال دینا یہ نہیں ہے، پردہ پوشی مانے اس کا عیب چھپانا۔ ہم کسی مسلمان کا عیب پتہ چل گیا تو اس کو چھپا دیں، اس کی کوئی کمزوری، کوئی ویک پوائنٹ پتہ چل گیا تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو چھپا دیں۔ تو اللہ تعالی جو ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے وہ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ یہاں بھی معاملہ بڑا الٹ ہے کہ ذرا کسی کی پول پتہ چل جاتی ہے، معمولی سا اس کا عیب پتہ چل جانا چاہیے بس، تو جب تک 2-5 کو بتاتے نہیں ہیں روٹی ہضم نہیں ہوتی، یہ محاورہ ہے، یعنی کہ بتائے بغیر چین نہیں آتا، ورنہ اگر 2-5 کو نہیں بتا تو جو بیسٹ فرینڈ ہے اپنا ایک، اس کو تو ضرور بولنا کہ یار وہ ہے نا وہ یوں کر رہا تھا، کوئی بھی ایسی کمزوری آ گئی اس کی یا کوئی بیچارے کی نادانی کی بات نکل گئی منہ سے اس کے، تو اس کو مطلب یعنی کہ اچھالنا۔ بزرگان دین کسی کو مطلب شرمندگیوں سے اور کس طرح بچاتے تھے۔ سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصم حاتم اصم، تو اصم کی وجہ تسمیہ کیا ہوئی؟ اصم کے معنی بہرا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ بہرا، اصم یہ سم من بہرا سواد سے، تو سم کا مبالغے کا صیغہ ہے اصم، یعنی بہت زیادہ بہرا۔ تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حاتم اصم کیوں کہہ رہا تھے؟ بہرے تو نہیں تھے، تو دل کی آواز بھی سن لیتے تھے، ایسے ولی کامل تھے۔ تو ہوا یوں کہ کوئی خاتون ان کے پاس حاضر ہوئی ہوں گی تو ان کی ریح خارج ہو گئی آواز کے ساتھ۔
اب وہ بڑی سٹ پٹائی کہ اب حضرت کے سامنے اپنی بے عزتی ہو گئی، بہت گھبرائی. یہ تو اللہ والے تو عیبوں کو چھپاتے ہیں، تو وہ انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا، ذرا زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، ہاں ہاں اور زور سے بولیے. یعنی اس کے سامنے ایسا انداز اختیار کیا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ تو میری چیخیں نہیں سن رہے، تو ہلکی سی آواز کیا سنی انہوں نے، یہ تو بالکل ہی بہرے ہیں. اب یہاں بہرے اس عورت کے سامنے بہرے تو بن گیا، لیکن کسی زاویے سے بھی اس عورت کو بعد میں بھی پتا نہ چلے کہ یہ میرے سامنے بہرے بن رہے تھے، نہیں کہ آپ عمر بھر کے لیے بہرے بنے رہے تاکہ اس عورت کو کہیں پتا نہ چل جائے اور وہ شرمندہ نہ ہو. تو یوں لوگ آپ کو بہرا سمجھنے لگے اور آپ کا نام پڑ گیا اسم، یعنی بالکل ہی بہرا، یہ تو کچھ بھی نہیں سنتے، تھوڑا تھوڑا بھی نہیں سنتے. یہ اللہ والوں کی شان. اور ایک ہماری حال ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہمارے سامنے کسی کا ہو جائے تو ایک تو خود پیٹ پکڑ کے ہنسے، ہنس کے لوٹ جائیں، اور دوستوں میں اس کی بالکل بیچارے کی وہ گت بنا کہ منہ دکھانے ایسا نہ رہے، کہہ مار مار کے سب مل کے قصہ سنا گیا یار اس کا یوں ہوا تھا. حالانکہ یہ تو ایسا کام ہے کہ وہ بڑے سے بڑا بہادر اور بڑے سے بڑا بادشاہ وقت تو یہ بھی نہیں بچ سکتا ایسا. لیکن بہرحال اس میں ہنسی آتی ہے، تو اگر بے اختیار ہنسی آ بھی گئی تو اب اس میں آدمی معذور ہے. لیکن یہ کہ کم از کم دوسرے سے تذکرہ نہ کرے اس کا کیسا ہوا تھا. انسان ہے، کبھی ہو جاتا ہے سب کے سامنے، تو اس کا پردہ رکھنا چاہیے، بات گما دینی چاہیے، ایسے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے کہ اس کو یوں لگے کہ ان کی توجہ نہیں ہے، تو تھوڑا اس کو اطمینان ملے، اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن وہاں جھوٹ نہ بولے، تو ہم مطلب ہے کہ ایسا انداز اختیار کریں. تو یہ تو خیر ایک مثال بزرگ کی آ گئی، ایسے بہت سارے معاملات ہیں. اور یہ تو ایسا عیب نہیں ہے کہ جو گناہ جس کو کہا جائے تو بے اختیار ہو گئی، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا گناہ بھی اس نے کیا تو اس پر پردہ ڈالے جب تک شریعت ہمیں حکم نہ دے اس کے گناہ کے اظہار کا. بہت سارے گناہ آدمی چھپ کے کرتا ہے، ڈر ڈر کے کرتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے. ہاں ایسا گناہ جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، مثلا لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، یا ایسا ہی کوئی اور گناہ ہے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کا عیب بتانا یہ کار ثواب ہے. تو اس کا عیب بتائے کہ حدیث شریف میں کہ فاجر کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے. لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ یعنی اگر جیسے کوئی آپ کا دوست ہے، کسی چیٹر کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کا کام یہی ہے کہ دوستی کرتا ہے، پھر اس سے پارٹنرشپ کے نام پر پیسے لیتا ہے. کرتے ہیں اسے لوگ، پارٹنرشپ کے نام پر پیسے لیتے ہیں کہ آپ کا ہم شیئر رکھیں گے کاروبار میں. یہ کھا پی کے بھاگ جاتے ہیں، کئی ایک سے لے کر چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی دوست پھنس گیا تو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ بھائی 99 کے پیسے کھا چکا ہے، سینچری آپ سے پوری شاید کرے گا، بچ کے رہنا. ایک مثال ہے مطلب. تو یہ پیسے کھا جاتا ہے، اس سے بچو. تو اس میں حرج نہیں، بلکہ ایسا کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں ہے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے تم میں سے چلے تو یہ عمل، یعنی اس کا حاجت پوری کرنے کے لیے چلنا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے. کیا بات ہے مدینے کی. ذکر اعتکاف بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اعتکاف کی بہاریں اور حاجت روائی کی فضیلت. حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو اتنا بڑا اس کا ثواب. تو اپنے بھائیوں کے کام آنا چاہیے بس، بلکہ ایسے اسلامی بھائیوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جس کی کوئی حاجت ہو اور میں پوری کر دوں. حاجت کے لیے دیکھو وہ رقم دینا یہ ضروری نہیں ہے. مثلا اس کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پانی موجود ہے، آپ نے اس کو بھر کے پانی پلا دیا. آپ کا نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ دور کولر رکھا ہوا ہے، آپ وہاں چلے گئے، گلاس بھر کے اس کو پیش کر دیا، یہ بھی حاجت آپ نے اس کی پوری کی. اسی طرح اس کو دوا، بخار چڑھا ہوا ہے اور دوا کی ضرورت ہے اور اس کے پاس ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ بھی موجود ہے، اسی کے پیسوں سے جا کر آپ میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر آئے، اس کو پیش کی، یہ بھی اس کی حاجت پوری کرنا ہے. پلے سے دینا ہی حاجت پوری کرنے کے لیے شرط نہیں ہے، کسی کے کام آ جانا. اس کا کام کرتا بیچارہ بخار میں تپ رہا ہے، وہ میڈیکل اسٹور تک جا نہیں سک رہا، اس کو تکلیف ہوگی، جائے گا تو بیچارے کو تکلیف ہو رہی، تو آپ نہیں آپ تشریف رکھیں، میں لے آتا ہوں. بلکہ نزلہ ہو گیا، میں آپ کے لیے گولی لے آتا ہوں، نہیں لے آتا ہوں، یار مجھے ثواب ملے گا، آپ تشریف رکھیں.
یوں کر کے بھی آپ زبردستی بھی حاجت پوری کر سکتے ہیں. حاجت تو ہے نا اس کی کہ اس کو ٹیبلٹ کی ضرورت ہے, وہ جائے گا بیچارہ تو اس کو تھوڑی آزمائش ہوگی. آپ فریش ہیں, آپ جائیں گے تو آپ کو اتنی آزمائش نہیں ہوگی. بہرحال ہے کہ مسلمان کی حاجت پوری کرنی چاہیے. اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں, یہ مفت میں حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں. اب اس کا بھی موقع محل وغیرہ ہو, اور اگر نیت ثواب کی ہو, نیت ثواب کی ہو. اگر نیت ثواب کی نہیں ہے, کوئی اور ذاتی مفادات ہیں, یا اس کی حاجت پوری کر کے اس کی ترکیب بنا کر اس کو مس یوز کرنے کا پروگرام ہے, غلط استعمال کرنے کا اس کو, تو اب یہ پھر گناہوں کا سلسلہ بھی ہو جائے گا. بری نیتیں ہیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ کہ میں اللہ اور رسول کا چونکہ حکم ہے کہ حاجت پوری کرو مسلمان کی, تو اللہ رسول کی اطاعت میں اس کی حاجت پوری کر رہا ہوں, ثواب کے شوق میں حاجت پوری کر رہا ہوں, مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے حاجت پوری کر رہا ہوں. کہ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, بے شک اللہ عز و جل نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا کی جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں, اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں تو گویا اس میں دوسروں کا بھی ہمیں حصہ سمجھنا چاہیے اور ان کی بھی حاجت روائی کرتے رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نعمتیں چھین کر دوسروں کو دے دے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, جو اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک حاجت روائی کرتا رہے, اللہ عز و جل 5 لاکھ فرشتوں کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے. وہ اس کے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں. اگر صبح کو حاجت روائی کی تو شام تک, اور اگر شام کو حاجت روائی کی تو صبح تک. اور وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ عز و جل اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانے عافیت نشان ہے. جس نے کسی بندے کی ضرورت میں اس کی مدد کی, اللہ عز و جل اسے اس دن ایسی جگہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلیں گے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے سراپا عظمت ہے. بروز قیامت لوگوں کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا, پھر جب اہل جنت وہاں سے گزریں گے تو ان میں سے ایک شخص ایک جہنمی کے پاس سے گزرے گا تو وہ جہنمی کہے گا, اے فلاں کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جب تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں نے تجھے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا. پھر وہ یعنی وہ جنتی شخص اس جہنمی کے لیے شفاعت کرے گا. پھر اس شخص کا گزر دوسرے جہنمی کے قریب سے ہوگا تو وہ جہنمی اس جنتی سے کہے گا, کیا تجھے وہ دن یاد نہیں کہ جب میں نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا. تو وہ اس کے لیے شفاعت کرے گا. پھر اس کا گزر تیسرے شخص کے قریب سے ہوگا تو وہ اس سے کہے گا, اے فلاں کیا
تجھے وہ دن یاد نہیں جب تو نے مجھے فلاں کی حاجت روائی کے لیے بھیجا تھا تو میں تیری وجہ سے چلا گیا تھا؟ تو وہ اس کی بھی شفاعت کرے گا۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر رسول انور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے جو اپنے کسی اسلامی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، اللہ عز و جل اس کے اپنی جگہ واپس آنے تک اس کے ہر قدم پر اس کے لیے 70 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 70 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پھر اگر اس کے ہاتھوں وہ حاجت پوری ہو گئی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور اگر اس دوران یعنی حاجت روائی کے آتے جاتے اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو روایات میں نے حاجت روائی سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں پہلی روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، وہ تو فیضان رمضان میں موجود ہے، جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، جبکہ حاجت روائی کی اکثر روایات جو ہیں پیش کی گئی وہ المدینۃ العلمیہ کی جانب سے شائع کردہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے بیان کی گئی۔ جنت میں لے جانے والے اعمال یہ کتاب تقریباً 743 یعنی 750 سے کچھ کم صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں 2000 سے زائد حدیثیں ہیں، طرح طرح کے اس میں فضائل فضائلی فضائل فضائلی فضائل فضائلی فضائل۔ مبلغین کے لیے تو انمول خزانہ ہی ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ بہت کام کی کتاب ہے کہ یہ روایتیں پڑھیں گے، فضائل پڑھیں گے تو عمل میں چستی آئے گی، شوق بڑھے گا۔ اب جیسے حجت روائی کے فضائل سنیں تو ایک شوق پیدا ہوا ہوگا کہ ہم بھی کسی کو پانی پلا دیں، کسی کو کچھ کر دیں، اس کی چیز اٹھا کے رکھ دیں، اس کی چیز اٹھوا کر رکھ دیں، اس کی چیز کہیں پہنچانی ہے تو ہم پہنچا دیں، اس کے کام آئیں کسی کے، یہ ایک ذہن بنتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ پڑھیں گے تو مزید جذبہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ چھاپا ہے، یہ آپ کی دعوت اسلامی کی کتاب ہے، آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ جو المدینۃ العلمیہ، یہ مجلس آپ کی، یہ آپ کے اپنے علماء پر مشتمل ہے، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، عربی کتاب ہے یہ پرانی، یہ ضرور حاصل کیجئے۔ الحمدللہ اس کتاب کا نام رکھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، ان مانو کر کام اگرچہ میں نے اس میں نہیں کیا لیکن نام رکھا ہے تو نام کا حصہ میرا ہے، الحمدللہ۔ واقعی یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، الحمدللہ۔ 2000 سے زیادہ حدیث ہے اس میں، تو انشاءاللہ اس کو آپ لیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور جو دیگر شہروں میں مجھے سن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے اپنے مکتبے سے طلب کریں جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ آپ کے مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ ہر شہر میں جہاں جہاں مکتبے ہیں انشاءاللہ یہ امید ہے کہ مل سکتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بلکہ جو مخیر اسلامی بھائی ہیں وہ اس کو مبلغین کو تحفے میں دیں، تو مبلغین اس میں جو بیان کریں گے تو بہت ثواب ملے گا۔ اسی طرح علماء کرام کو، مسجد کے خطیبوں کو بھی تحفے میں دیں تو ان کو بھی یہ بیان کے لیے بہت کارآمد ہے، فضائل بہت ہیں اس میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ O Muballigh, for you is my prayer. O Muballigh, for you
ascending success. Stay, O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success. Stay.